بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے عبارت نمبر 3 اور 4 پڑھی تھی اور اس کے سوالات کے جوابات کیے تھے۔ آج ہم عبارت نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے اور ان کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ عبارت نمبر 5، مادر ملت فاطمہ جناح مرحومہ پاکستان کی بانی نہیں تو قائد اعظم کی دست راست۔ دست راست کا مطلب ہوتا ہے دائیں بازو والا، مراد ساتھی، مددگار، اور جان نثار، جان نثار جان قربان کرنے والی، بہن ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ آزادی کے ہراول دستے میں، ہراول دستہ وہ دستہ جو لشکر میں سب سے آگے ہوتا ہے، میں خواتین کی رہنما بہرحال تھیں۔ بلند کردار، جفاکش بہن، جفاکش سخت محنتی، گھر کی چار دیواری میں عظیم بھائی کی محافظ و نگہبان، ذہنی سکون اور کار سیاست و قیادت میں معاون، میدان عمل میں مسلم خواتین کے لیے نشان عزم و استقلال، جہاد حریت کے ہر مرحلے میں انہیں بھائی کا آئینہ دیکھا گیا۔ وہی ہمت و جرت، وہی خلوص و جفاکشی، ملت پر قربان اور اصولوں پر ثابت قدمی۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیتے تھے۔ دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیتے تھے یعنی ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک مثالی ماں کی طرح ملک و ملت کے لیے محنت کی، ہر وقت مصروف عمل، ہمہ وقت چوکس، صبح و شام نظریہ، مقصد اور شاندار نتائج کی نگہداشت، ہر جگہ سائے کی طرح بھائی کے ساتھ اور ہر مرحلے میں قوم کی آواز۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے ان کی عزت و محبوبیت میں بے حد اضافہ کر دیا۔ مرد و زن، چھوٹے بڑے ان سے آرزوئیں وابستہ کر چکے تھے اور وہ بھی ہر تقریب اور ہر مناسب موقع پر قوم سے بات کرتی تھیں۔ بھائی کے جذبے سے سرشار اور ملک و ملت کی محبت سے لبریز، گرجدار آواز میں حکومت و عوام کا احتساب کرتی تھیں۔ کارواں کو حرارت و حرکت، روشنی، بیداری اور ہوش مندی کا پیام دیتی تھیں۔ قوم کا دل ان کے وجود سے مضبوط اور وطن کو ان کے وجود سے سہارا تھا۔ وہ دنیا بھر کی عورتوں میں صف اول کی رہنما خاتون تسلیم کی گئی ہیں۔ اللہ ان پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے، آمین۔ سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، قیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے، اس عنوان پر 5 سطریں لکھیے۔ جواب، قیام پاکستان میں عورتوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ اس ضمن میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار مثالی رہا۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے عورتوں کو منظم کیا اور اپنے بھائی کے ہمراہ مل کر پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ تحریک پاکستان میں بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شاہ نواز، بیگم سلمہ تصدق حسین وغیرہ کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ ان تمام خواتین نے فاطمہ جناح کی رہنمائی اور رفاقت میں برصغیر پاک و ہند کی خواتین کو تحریک پاکستان کا ہراول دستہ بنا دیا اور یوں تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ سوال نمبر 2، دست راست اور ہراول دستے سے کیا مراد ہے؟ جواب، دست راست سے مراد معاون و مددگار کے ہیں اور ہراول دستہ سپاہیوں کا وہ دستہ ہوتا ہے جو جنگ میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسے رہنما دستہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں اور محترمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے؟ جواب، ماں کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اولاد کی نگہداشت کرے،
ان کی دینی و اخلاقی تربیت کا اہتمام کرے، ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک اور لباس وغیرہ کا خیال رکھے اور انہیں ملک و ملت کا پاسبان بنائے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو اس لیے مادر ملت کا اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک مثالی ماں کی طرح ملک و قوم کی نگہداشت، رہنمائی اور تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ سوال نمبر 4، احتساب سے کیا مراد ہے؟ جواب، احتساب سے مراد محاسبہ کرنے کے ہیں، یعنی حساب کتاب لینا اور باز پرس کرنا۔ سوال نمبر 5، مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب، مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کی نگہبانی کا فریضہ سر انجام دیا اور انہیں ذہنی سکون پہنچا کر کار سیاست و قیادت میں ان کی مدد کی۔ ان کی زبردست قربانی کے باعث ہی قائد اعظم تحریک پاکستان چلانے اور حصول پاکستان میں کامیاب ہوئے۔ عبارت نمبر 6، مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ جواب، زبانوں کے 2 مشہور خاندان سامی اور آریائی ہیں۔ سوال نمبر 2، عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جواب، عربی زبان کا سامی خاندان سے جبکہ انگریزی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ سوال نمبر 3، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔ جواب، آریائی خاندان کی زبانوں میں پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانوں کے علاوہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانیں شامل ہیں۔ سوال نمبر 4، دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب، پاکستان، ہندوستان، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک میں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5، ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب، ہماری قومی زبان آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عبارت نمبر 5 اور 6 مکمل ہوئی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی مکمل ہو گئے۔ آپ نے ان تمام عبارتوں کے سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ رب رحیم ہمیں آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچائے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بنتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔